السلام علیکم دوستو، مدینہ منورہ کی گلیاں نور ایمان سے جگمگا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ شہر ایمان اور محبت کی علامت بن چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہودی قبیلے اور کچھ منافقین بھی یہاں آباد تھے، جو دل ہی دل میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ کئی یہودی عورتیں اپنی چالاکی اور سازشوں میں مشہور تھیں۔ انہی میں سے ایک عورت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے سخت دشمنی رکھتی تھی۔ اس عورت کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی تھی۔ وہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتی، جو نہ صرف نبی کی بیٹی تھی بلکہ زہد، تقوی، اخلاق اور حسن و جمال کی پیکر تھی، تو اس کے دل کی جلن اور بڑھ جاتی۔ یہودی عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کسی طرح اس پاکیزہ بیٹی کو تکلیف دی جائے تاکہ اس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچے۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں ایک سازش تیار کی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ گھر کے کام کاج، بچوں کی پرورش، شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور دین کی خاطر قربانیاں، ان سب کے باوجود آپ کے چہرے پر ہمیشہ صبر اور رضا کی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اکثر غربت کا عالم رہتا۔ کبھی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا، لیکن دل میں اللہ کی یاد، زبان پر شکر اور چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہتی۔ یہی چیز یہودی عورت کو سب سے زیادہ جلانے والی تھی۔ وہ سوچتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تنگ دستی کے باوجود یہ بیٹی ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتی ہے۔ ایک دن یہودی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا کر کچرا پھینکیں گی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ ناراض ہو یا شاید بددعا دے دے۔ وہ رات کو چپکے سے کچھ گندگی اور کچرا جمع کرتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈال آتی۔ صبح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی تو گندگی نظر آتی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی؟ آپ خاموشی سے جھاڑو لے کر صفائی کرتی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کسی پر الزام۔ یہ عمل کئی دن چلتا رہا۔ یہودی عورت ہر روز سمجھتی کہ شاید آج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بدظن ہوں گی، مگر نتیجہ ہمیشہ برعکس نکلتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر، خاموشی اور حلم دیکھ کر وہ اور زیادہ حیران ہوتی۔ ایک دن اس یہودی عورت نے قریب کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفائی کرتے دیکھا۔ اس نے تنزیہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ سب تمہیں برا نہیں لگتا؟ روز تمہارے دروازے پر کچرا پھینکا جائے اور تم خاموش رہو، کیا تم میں ذرا سی غیرت نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں اپنے والد کے دین کی پیروکار ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ اگر تم ہمیں تکلیف دیتی ہو تو میں کیوں اپنا صبر اور ایمان ضائع کروں؟ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے سن کر یہودی عورت ہکا بکا رہ گئی۔ اسے ایسی توقع نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غصے میں کوئی سخت بات کہیں گی، مگر یہاں تو بردباری، حلم اور نرمی کی انتہا تھی۔ چند دن گزرے، اچانک وہی یہودی عورت سخت بیمار پڑ گئی۔ اب وہ کچرا پھینکنے کے لیے گھر سے نکل نہ سکتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی دن تک اپنے دروازے کے سامنے صفائی کی، لیکن کچرا نہیں پایا۔ آپ کو حیرت ہوئی۔ آخر آپ نے دریافت کیا کہ یہودی عورت کہاں ہے؟ محلے والوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل پگھل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ
تعالی عنہا نے فوراً کچھ کھانے پینے کا سامان تیار کیا اور اس کے گھر چل پڑی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بہت ہی کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سنتے ہی عورت گھبرا گئی، وہ سوچنے لگی کہ آج تو فاطمہ بدلہ لینے آئی ہیں، مگر جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن اور پانی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت شفقت سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت زیادہ بیمار ہو، اس لیے تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ یہودی عورت کے آنسو نکل آئے، اس نے رو کر کہا، میں نے تمہارے دروازے پر کچرا ڈالا، تمہیں تکلیفیں دی، تم نے مجھے معاف بھی کر دیا اور اب خدمت کے لیے آئی ہو۔ یہ کون سا دین ہے جو انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ہی زیادہ نرمی سے فرمایا، یہ وہ دین ہے جسے میرے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرو، مظلوم کو معاف کرو اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھو۔ یہودی عورت نے کہا، اگر یہی تمہارے دین کی تعلیم ہے تو پھر یہ حق ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں اس عورت کا دل بدل گیا، وہ اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ یہ واقعہ مدینے کے لوگوں میں پھیل گیا، سب نے دیکھا کہ ایک یہودی عورت جو روز کچرا ڈالتی تھی کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ یہ دراصل اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر، حلم اور محبت کے ذریعے ایک دل کو فتح کیا۔ اس عورت کا اسلام لانا بعد میں اس کے خاندان اور کئی دیگر لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کبھی دروازہ صاف کرتی تو بچوں امام حسن اور حسین کو دیکھ کر کہتی، بیٹو یہ سب اللہ کی ہم پر آزمائشیں ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بچے معصومیت سے کہتے، اماں جان کیا اللہ ہمیں بھی انعام دے گا اگر ہم صبر کریں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر جواب دیتی، ہاں میرے بچوں، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہودی عورت جب بیمار تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی خدمت کر رہی تھی تو اس کے دل کی کیفیت کچھ یوں تھی، میں نے چاہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کو توڑ دوں مگر اس کا اخلاق میرا دل توڑ گیا۔ میں نے چاہا تھا کہ یہ رنجیدہ ہو مگر اس کی نرمی نے مجھے رلا دیا۔ واقعی یہ خاندان عام نہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس عورت کا ایمان لانا صرف ایک عورت کا اسلام لانا نہیں تھا بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کردار ہی اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ یہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک دائمی سبق چھوڑ گیا کہ دشمن کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ صبر اور حلم سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان دلوں کو بدلتا ہے، تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔